السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد فاروق اتاری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو گفتگو کی جائے گی بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خاص ٹاپک پر گفتگو کی جائے گی۔ میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ بات کھل کر اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میری کوشش ہوگی بڑے آسان انداز میں، بڑے ہی سہل اور اچھے طریقے سے آپ کو بات سمجھاؤں تاکہ بات جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے اور سوالات کرنے والوں کے آپ جوابات دے سکیں۔ اس کے 2-3 جو ہے وہ سٹیپ ہوں گے اس ویڈیو کے۔ آج کے سٹیپ کے اندر، آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے دم کرنے کے بارے میں اور تعویذات کے بارے میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں آج کے زمانے کے اندر کہ جو دم کرنے کو یا تعویذات استعمال کرنے کو ناجائز، حرام یا بدعت یا شرک تک بھی کہہ دیا کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو نہ تو شرک کی تعریف معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے وہ بدعت کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ تعویذات لکھنا، تعویذات مریضوں کو پہنانا، گلے میں لٹکانا، تعویذات سے فائدہ حاصل کرنا، اپنے مریضوں کی شفا کے لیے، مریضوں کو بیماری سے تندرستی کی طرف لانے کے لیے تعویذات کا استعمال کرنا، علاج کرنا بالکل جائز ہے۔ قرآن بھی اس کا شاہد ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور صحابہ کرام اور بزرگان دین سے بھی اس کا ثبوت ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، واضح الفاظ میں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی افسوس ہے ان لوگوں پر جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں، خود کو دیندار کہتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں بھی موجود ہیں، لیکن جس کے بازو پر تعویذ بندھا ہوا دیکھ لیں، جس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا دیکھ لیں، یوں سمجھ لیجئے یہ جو لوگ اس تعویذ کو لٹکا ہوا دیکھ کر تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس تعویذ کا اثر ان تک پہنچتا ہے۔ میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف ابتدائی طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے، پورے کا پورا قرآن کریم جو ہے وہ شفا ہے۔ وہ آپ تلاوت کر کے شفا حاصل کریں، اس کو آپ تعویذ بنا کر گلے میں پہن کر اس سے شفا حاصل کریں، یا اس کے جو آیت کے عدد ہوتے ہیں حروف ابجد کے ذریعے ان کے اعداد نکال کے ان سے فائدہ حاصل کریں۔ ہر صورت میں قرآن جو ہے وہ شفا ہی شفا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو دجانہ کے لیے، جب حضرت ابو دجانہ نے سرکار کی بارگاہ کے اندر اپنا ایک مسئلہ بیان کیا، آ کے بتایا کہ جب وہ اپنے گھر میں رات کو بستر پر لیٹے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حکم فرمایا کہ تعویذ لکھو۔ آپ سے تحریر لکھوائی اور وہ تحریر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کے اندر پہنی، اس تحریر کو استعمال کیا، اس تعویذ کو استعمال کیا تو انہیں اتنا فائدہ ہوا کہ سرکار وہ جنات جو ہے وہ جلنے لگے، جنات رونے چلانے لگے اور معافیاں مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اس تحریر کو ہٹا دو۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے بھی تعویذ کو استعمال کروایا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو عقیدہ اہل سنت و جماعت جو ہے یہ بتا دوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میرا بھی یہ عقیدہ ہے، اور تمام علماء اہل سنت نے یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے میں کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں
کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر کیا کام کرتا ہے؟ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو دوائی دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، ڈرپ لگاتا ہے، گولیاں دے دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے مختلف قسم کی. اب یاد رکھیے گا کہ اس انجیکشن میں جو ڈاکٹر نے آپ کو دیا، اس دوائی میں جو ڈاکٹر نے آپ کو دی، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہی شفا موجود ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دوائی بذات خود شفا دینے کی اہل ہے، شفا دیتی ہے، یا اس کے اندر بیماری کو دور کرنے کی صلاحیت بذات خود اس کے اندر موجود ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ پیدا کی ہے صلاحیت. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا تو ٹیکے کے اندر، انجیکشن کے اندر شفا دینے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اللہ جب چاہے گا تو اس دوائی کی، اس گولی کی، اس میڈیسن کے اندر شفا پیدا ہوگی جب اللہ چاہے گا. اللہ جب تک نہیں چاہے گا اس کے اندر آپ لاکھ پیناڈول کھاتے رہیں، لاکھ انجیکشن لگواتے رہیں، سارا دن انجیکشن لگواتے رہیں، اس کے اندر شفا پیدا نہیں ہوگی. وہ آپ کو آرام نہیں دے گا، آپ کو سکون نہیں آئے گا. اس کے اندر شفا پیدا اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ ایک ڈاکٹر کی زندگی پہ غور کریں تو وہ کتنے سال لگاتا ہے پڑھنے کے لیے. پڑھائی کر کر کے وہ کئی ڈاکٹر بیچارے دماغی مریض بن جاتے ہیں، اتنا وہ پڑھتے ہیں. پھر بھی ان کی دکان پہ، ان کے کلینک پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ شفا من جانب اللہ، کہ شفا جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ ڈاکٹر بھی مانتے ہیں، اور ہر عامل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو تعویذ ہم نے تیار کر کے دیا ہے، اس کے اندر بھی شفا اسی وقت پیدا ہوگی، یہ آپ کو فائدہ اسی وقت دے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب اللہ کا ارادہ ہوگا. اللہ کی مرضی کے بغیر اس کے اندر کچھ بھی شفا نہیں ہے. اللہ شفا دینا چاہے گا تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی. آپ یہ تعویذ استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی طرح جب آپ قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں، آپ پھونک مارتے ہیں، تو اس پھونک کے اندر بھی اسی وقت شفا آئے گی. اس پھونک سے بھی آپ کو اسی وقت شفا ملے گی جب اللہ کا حکم ہوگا. ڈاکٹر نے پوری محنت کی ہے، ڈاکٹر کی محنت پہ شک نہیں ہے. جس طرح آپ ڈاکٹر کی محنت پہ شک نہیں کرتے، اسی طرح عامل کی محنت پہ بھی شک نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، بالکل بھی اس کے ہاتھ میں شفا ہی نہیں ہے. میں فلاں عامل کے پاس گیا ہوں، مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. ہاں، شرط یہ ہے کہ عامل اپنا کام انصاف کے ساتھ کرے، عامل اپنا کام ایمانداری کے ساتھ پورا کرے. وہ آپ کے اوپر پوری محنت کرے اور پوری توجہ اور لگن کے ساتھ آپ کا علاج کرنے کی کوشش کرے. وہ ڈھونگی نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو، صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو استعمال نہ کرے. تو اس کے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں. تعویذ لیا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا، دم کروایا تھا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر فائدہ ہوا تو بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ نے اس میں شفا پیدا کی ہے، اللہ کی رضا تھی تو میں ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ تعویذ صرف وسیلہ بن گیا، یہ دم کرنا وسیلہ بن گیا، یہ دوائی، یہ ٹیکہ، یہ انجیکشن، یہ وسیلہ بن گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اگر شفا نہیں ملی تو صرف یہ ارادہ رکھیں، یہ نیت رکھیں، یہ سوچ رکھیں کہ بھائی اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تو مجھے شفا نہیں ملی. اللہ نے نہیں چاہا کہ مجھے شفا ملے. اگر اللہ چاہتا کہ مجھے شفا ملے تو اس تعویذ کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی، اس دعا کے اندر، اس پھونک کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی اور مجھے شفا مل جاتی. یہ عقیدہ رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. صحابہ کرام کی زندگی پر غور کریں تو حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ثابت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نابالغ اور چھوٹے جو بچے ہوتے تھے
ان کو کلمات یاد کروایا کرتے تھے، کلمات پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات تعلیم فرمائے ہیں، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات والے کلمات جو ہیں، تو وہ اپنے نابالغ بچوں کو یہ دعا، یہ کلمات یاد کروایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے زیادہ چھوٹے ہوتے تھے، وہ جو دعا یاد نہیں کر پاتے تھے، یہی دعا، یہی الفاظ وہ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی عورتیں جو اولاد کی پیدائش کے وقت مشکلات کا شکار ہوا کرتی تھیں، انہیں ایک خاص قسم کی دعا لکھ کر دیا کرتے تھے، چند کلمات لکھ کر دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ اسے پانی میں ڈال کر گھول کر کے پلا دو، اس سے وہ تکلیف سے محفوظ رہے گی۔ اب بتائیے کہ تعویذ میں شفا ہے کہ نہیں، کلمات میں شفا ہے کہ نہیں؟ پھر ان کا انکار کرنا اور لوگوں کو اس چیز سے بدزن کرنا، عاملین سے بدزن کرنا، لوگوں کو تعویذ کو حرام کہنا، بدعت کہنا، یہ سکھانا کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عقل کی کمی ہے۔ عقل کا علاج کروانا چاہیے، اور آپ کو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو تعویذات بالکل جائز ہیں، تعویذات بالکل جائز ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ قرآنی تعویذات کو کسی ڈبیا یا کاغذ میں لپیٹ کر لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ تعویذات کو لٹکانے میں، یعنی کہ گلے میں پہننا، شفا کی نیت سے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لٹکایا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، اس کی وجہ صرف اتنی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تعویذات وہ حرام یا ناجائز ہوں گے جن کے اندر کفریہ کلمات لکھے گئے ہوں، جن کے اندر ناجائز الفاظ لکھے گئے ہوں، جن کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جن سے شیطان کی تعریف کی گئی ہو، شیطان سے مدد طلب کی گئی ہو۔ ایسے تعویذات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام کو جو حضور علیہ السلام نے تعویذات لٹکانے سے منع فرمایا تھا، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ناجائز الفاظ کے اوپر وہ مشتمل تعویذ ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب منع فرمایا کہ تعویذ نہیں لٹکا سکتے، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، ہمارے پاس ایک ایسا دم ہے کہ جو ہم کرتے ہیں تو مریض کو شفا مل جاتی ہے، مفہوم حدیث پاک کا عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنا دم مجھ پر پیش کرو، مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے اپنا دم پیش کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے تم دم کرو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم یہی ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا ساری گفتگو سے؟ کہ دم کرنا بالکل جائز ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر، آیات مبارکہ پڑھ کر دم کرنا بالکل جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، تعلیم فرمائی ہیں، ان سے دم کرنا، دعا کرنا بالکل جائز ہے، علاج کرنا بالکل جائز۔ تعویذ کا استعمال کرنا جو صحیح الفاظ کے اوپر مشتمل ہو، ان پہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارکہ میں بیان کردہ کوئی دعا ہو، یا حروف ابجد سے ان آیات کے اعداد نکال کر تعویذ بنایا گیا ہو، بالکل جائز ہے۔ اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی ناجائز اور حرام الفاظ شامل نہ کیے جائیں، اور نیت یہی ہے کہ شفا اس تعویذ کے اندر، اس دعا کے اندر اسی وقت آئے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ یہ عقیدہ رکھیے، تعویذ استعمال کیجئے، اس کو جائز کام کے لیے استعمال کیجئے، اس بہت پر اثر ہوتا ہے، بہت ہی پر تاثیر ہوتا ہے یہ تعویذ۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، یہ بات عقل مندوں کے لیے۔ جب قرآن پڑھا جائے گا، جب حدیث کے الفاظ پڑھے جائیں گے، جو بزرگوں کی تعلیم کیے گئے الفاظ پیش کیے جائیں گے، تو اس کی تاثیر بھی لازمی ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور دم آگے آ رہا ہے، ایک اور ویڈیو، اس کا اگلا ایپیسوڈ بھی آپ دیکھیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا
جو دم کرنے کے پیسے لیتے ہیں ان کے دم میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی دعا میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، ان سے مریضوں کو کوئی شفا نہیں ملتی، پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اس ٹاپک پر آگے ویڈیو آئے گی، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔